سورہ مبارکہ نحل کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جیسا کہ مسلسل 6 شبوں سے مجھے میرے گھر میں بیانیوں کو اپنے ذہنوں کے سپرد کرتے آ رہے ہیں، آج اسی سلسلے کی یہ 7ویں مجلس ہے۔ رب کا ایک مرتبہ ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جعل المستجیرین، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس قرآن کو تمہارے اوپر ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا بیان، جس کا تبیان موجود نہ ہو۔ تو قرآن ہدایت بن کے آئی، قرآن ہدایت بن کے آیا، قرآن رحمت بن کے آیا، قرآن تبیان بن کے آیا، قرآن خوشخبری اور بشارت بن کر آیا۔ عزیزوں، آج کی آغاز گفتگو میں اپنے سننے والوں کو جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، پروردگار قرآن مجید کو کہتا ہے، کہیں کہتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، کہیں کہتا ہے ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، کہیں کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ تو بار بار اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لفظ سے نوازا اور ہدایت کا لفظ استعمال کیا قرآن کے لیے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن مجید کی آیت میں دیکھیں، پروردگار اسی ہدایت کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے۔ سورہ انعام 6 سورہ اور اس سورہ کی آیت ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کی بھی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، وہ مالک کہتا ہے قرآن ہدایت ہے، قرآن متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اب ہدایت ہی میں گفتگو کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں قرآن ہی کی آیتیں پڑھ کر۔ تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، آسمانوں میں پرواز کرنا ہے کشتی کی اللہ نے، گویا کہ وہ انسان جس کا سینہ تنگ ہے وہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، یعنی سانس کی تکلیف ہے، سینہ تنگ ہے، آسمانوں میں جاتے ہو تو آکسیجن کم ہوتی ہے نہیں، تو گویا کہ وہ انسان جس کا سینہ تنگ ہے اللہ نے اس کو گمراہی میں چھوڑا ہوا ہے، وہ آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے، تنگی نفس کا شکار ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت، اور اب پروردگار عالم نے، یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں کسی نتیجے کے لیے، اور اب پروردگار عالم نے سورہ نحل میں کہا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا، اللہ کہتا ہے اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 آیتیں ہو گئی، اور اب سورہ زمر 39واں سورہ ارشاد ہو رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ،
وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ سورہ انعام، سورہ نحل، سورہ زمر، میں نے تینوں آپ حوالے دے دیے۔ اب بیدار آئیے گا، اب سورہ یونس کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس، یا آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں ان آیتوں کو پڑھ کر، تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے اس جملے کے لیے جو جملہ حاصل کرنا ہے مجھے، ہے نا؟ یا ایھا الناس، آپ کو اندازہ ہے کہ میں کوئی آیتیں پڑھ کر ترجمہ کر کے کوئی نہ کوئی نسلی سے سننے والوں کو قریب کرتا ہوں۔ تو اب سورہ یونس کہتا ہے 10ویں سورے میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءت، اللہ کہہ رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی، جو پیغام آیا، اس میں موعظہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ چار مختلف آیتیں مختلف سوروں کی پڑھی جس میں اللہ نے صدر صدور کا لفظ استعمال کیا ہے نا۔ اللہ جس کا سینہ کھولنا چاہے اسلام کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے نور کا حامل ہوتا ہے، اور جسے گمراہی میں، جو اپنے کرتوت سے گمراہی میں رہنا چاہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اہل دل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل دل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا، ہے نا، کہتے ہیں آپ کی جناب بڑا دل تنگ انسان ہے، اور کسی کو کہتے ہیں جناب یہ بڑا وسیع القلب ہے نا۔ یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا، نہ مطلق طور پر خیر ہے، نہ مطلق طور پر شر ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا، نہ مطلق طور پر خیر ہے، نہ مطلق طور پر شر ہے، بلکہ اس عمل کو اور اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے دل کشادہ ہو یا تنگ ہو۔ یعنی کیا مطلب دوستو؟ اگر اچھی بات کے لیے دل کشادہ ہو تو انسان بڑا اچھا انسان، اور اگر بری بات کے لیے دل کشادہ ہو تو انسان بڑا برا انسان ہے نا۔ یہ بات طے ہو گئی نا۔ تو آپ مجھے کہنے دیں کہ انسان کو اللہ نے دل بھی دیا، سینہ بھی دیا، دل کا اپنا مقام، سینے کا اپنا مقام۔ جلدی سے جملہ کہہ دوں، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ۔ سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا تو اب دل کے وسیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی فلاں انسان بڑا وسیع القلب ہے نا، کہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب میں اگر سمجھا سکتا تو پھر انشاءاللہ اس آیت کو پڑھ کے جملہ ریلیٹ کروں گا۔ اب کہتے ہیں بڑا وسیع القلب انسان ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی کے جمع کرنے کی اس کے دل میں صلاحیت ہے۔ معرفت کے درجے ہیں نا، تو جو جتنا وسیع القلب ہوگا، جس کو جتنی معرفت کے دروازے، جتنی معرفت کے مطالب کو جمع کرنے کی صلاحیت ہوگی، اس کو کہیں گے یہ اتنا ہی وسیع القلب ہے۔ تو دل کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کے دل میں جمع کرنے کی صلاحیت ہو، اور سینے کے وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل تک جانے کا دروازہ کھلا ہو۔ مائک کو کم سے کم خدا کے لیے صحیح رکھا کر، تاکہ یہ آدھا گھنٹہ 40-45 منٹ میں آپ سامنے حاضر دیتا ہوں، اس میں آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلسل اشعری تو سننے والے بھی تھک جاتے ہیں، پڑھنے والے بھی۔ آواز کو اور بہتر کرنے کے لیے یہ ابھی بھی ناقص آواز ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تاکہ یہ بیچ میں بیان نہ چھوڑ سکوں اور بیان مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ دل کا اپنا مقام، سینے کا اپنا مقام، وسیع القلب انسان ہے یعنی معرفت اللہ کی اس کے دل میں جمع ہو رہی ہے، اور سینے کے وسیع ہونے، سینے کے کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ معرفت الہی کے راستہ جو ہے جانے کا وہ دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنا ذکر آ گیا ہے دروازے کا اور مرکز کا، تو ایک جملہ کہہ دوں جناب، آپ مثال سنیے گا اور مثال پر بھی سنیے گا۔ فرض کریں کہ آپ کسی بینک کے پاس 2 بجے رات کو کھڑے تھے، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں یہاں آیا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں اپنا مال جمع کرانے کے لیے۔ تو میں نے کہا مال جمع کرانے کی بینک کے اکاؤنٹ میں صلاحیت ہے؟ کہا صلاحیت ہے، جبھی تو آیا ہوں۔ تو میں نے کہا جمع کرا دیا؟ کہا نہیں، ٹائم دیکھیں، رات کے 2 بج رہے ہیں، وہاں تک جانے کا
میں نے کہا جمع کرا دیا صلاحیت نہیں ہے، یعنی صلاحیت تو ہے، توجہ نہیں والوں صلاحیت تو ہے نا. میں آیتیں پڑھ کے کوئی پیغام دیتا ہوں آپ ساتھ دیتے تو میرا پڑھنے کا دل چاہتا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا جمع نہیں کرا ہے کہ آپ آئیں گے رات کے 2 بج رہے وہاں تک جانے کا دروازہ بند ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کیا سمجھ میں آ گیا کہ معرفت الہی کے قبول کرنے کے لیے زمان بھی دیکھنا پڑے گا، مکان بھی دیکھنا پڑے گا، مکان بھی دیکھنا پڑے گا، وقت بھی دیکھنا پڑے گا، جگہ بھی دیکھنی پڑے گی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ اور تلخیص ایک جملے میں بیان کر دوں. دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب سارے مجمع سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ اگر شیطان کا حملہ سمجھ میں آ گیا تو قرآن کا پیغام ہدیہ ہو جائے گا. اب میں نے جب قرآن کھولا تو قرآن میں 114 سورے، لیکن سورہ ناس میں ڈالے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری آیت تک قل اعوذ برب الناس. اللہ نے کہا رسول کہہ دو اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان ملعون سے جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت الہی کو دل تک جانے سے روکتا ہے. یعنی شیطان کا حملہ مرکز میں نہیں ہوتا، دروازے پہ ہوتا ہے. سب بولے میرے ساتھ جتنا مجھے بیٹھا تھا، کچھ بول رہے ہیں کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ذرا ہوا کرتے ہیں تاکہ پڑھنے کا بھی مزہ آ جائے، سننے کا بھی مزہ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ ہے نا. میں نے کہا مالک کہاں کرتا ہے؟ شیطان ہوگا یا قرآن پڑھو قل اعوذ برب الناس ملک الناس. رسول کہہ دو اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، الہ الناس کی، ملک الناس کی، جو اللہ بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، جو الہ بھی ہے، جو معبود بھی ہے. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان مردود کے وسوسے سے جو وسوسہ ڈالتا ہے. مالک کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، صدور جمع صدر کی، فی صدور الناس. شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے سینے میں تاکہ معرفت دل تک جانے سے رک جائے. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ شیطان کا حملہ مرکز میں نہیں ہوتا، دروازے پر ہوتا ہے. اب نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر علی دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پہ حملہ کرے وہ اپنے زمانے کا شیطان ہے. کل بھی پچھلے تقریب میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ نبی نے ہمیں لوارث نہیں چھوڑا. نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین. کہا نا نبی نے میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں لوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری ہے میری اطرت. وہ اطرت نہیں اہل بیتی. ماں ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کل کی گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں آج کے جملوں سے. جب تک ان دونوں سے تم متمسک رہو گے، تعلق رکھو گے ان دونوں سے، کتاب سے بھی اور اطرت سے بھی، تو نبی نے کہا لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. دوبارہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں اس حدیث کو، مل کر پڑھیں اور مل کر ترجمہ کریں تاکہ پیغام ہو جائے. جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی پڑھوں گا کچھ جملے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں. ذرا اس جملے کو دوبارہ پڑھیں. انی میں تارکن چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تم میں، الثقلین 2 فرضی چیزیں، ایک کتاب خدا، دوسری میری اطرت. ٹھیک ہے نا؟
اچھا انی کے معنی میں تارکن کے معنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، فی کے معنی میں پہلی مجلس میں نے بیان کیا تھا، اب ان جملوں کو دہرا رہا ہوں. فی کے معنی میں، کن کے معنی کن. کیا کہا نبی نے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن و فطرت کو. کس میں؟ کن. کس میں؟ کن. کن کے معنی ماشاءاللہ، کن کے معنی تم. کس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ فطرت کو. تو تم اور ہے، فطرت اور ہے. اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا. آپ پڑھیں گے تو مجھے افسوس ہوگا. کبھی آل محمد کی ذات کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اور ہے، ہم اور ہیں. ان کی دینت اور ہماری دینت اور. کبھی آل محمد کی ذات کو اپنی ذاتوں پہ قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اور ہے. دلیل دے رہا ہوں میں، ہم اور ہیں. ان کی دینت اور ہماری دینت اور، ان کی حقیقت اور ہماری حقیقت اور. دلیل دے دوں، ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. محمد کے چاہنے والے جو جہاں بیٹھے مل کے ساتھ چلتا ہے نا، خبردار ان کی ذات کو اپنی ذات میں کبھی قیاس نہ کرنا. رسول نے کہا فی کو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، فطرت کو تو تم اور ہو، فطرت اور ہے، اہل بیت اور ہے، تم اور ہو، ہے نا. خبردار ان کی ذاتوں کو اپنی ذات میں کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھتے، ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں. وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جنت ہمارے اعمال کی جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. اب مرضی آپ کے بولے نہ بولے، جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا ہے، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات میں کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. اور جملوں کو محفوظ کرنا انشاءاللہ کر کے جملوں سے میرا ساتھ دیتے رہیے گا. انی طارق الفکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب ذرا ایک زاویہ ایک اینگل ہے جو آپ کو حجت کرنا چاہ رہا ہوں. میں طارق کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فکم تم میں دو چیزیں، ایک کتاب خدا، دوسری میری اطاعت جو میرے اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا، نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ. اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس کے لیے پھر ایک مثال دوں گا تاکہ مثال سے سننے والوں تک پیغام پہنچ جائے. انی طارق الفکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسری میری اطاعت جو میرے اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا اس حدیث کو پھر سمجھنا ہے، لیکن ذرا ایک مثال دے دوں اپنے سننے والوں کو. مثال دے دے کہ میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ قرآن اور حدیث کا پیغام عام ہو جائے، اور مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ مثال سمجھا سکوں بڑی آسان سی. ٹھیک ہے. اچھا وہ مثال یہ ہے کہ جناب کسی کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں ہر کو جا رہے دنیا سے، انتقال ہو گیا اور سب نے جا کے وہاں پہ گھر پہ تعزیت کی.
लोग बैठे ताज़ियत कर ली, ये भी तरीका है, फातिहा पढ़ ली, ताज़ियत कर ली बस बंदगान से, ठीक है ना। अब फर्ज करें कि कोई आपका करीबी जानने वाला था जिसका इंतकाल हुआ, मैं तो निकल के आ गया, आपका कोई करीबी जानने वाला था, तो आपने उस मरने वाले के बारे में 2 सवाल किए वहाँ बैठे बैठे कि अल्लाह मग़फ़िरत करे, मरने वाला बड़ा अच्छा था, तो वह जो गरीब है, जो भी मिसाल इसी मिसाल में फैसला होने वाला है, लेकिन ज़हनों को मिला के रखना है, दाएं जितने बैठे हुए हैं, यानी भाई मरने वाला बहुत अच्छा था, उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छा आदमी था। ये बताएं कि मरने वाला क्या छोड़ कर गया? बहुत अच्छा आदमी था, ये बताएं कि मरने वाला क्या छोड़ कर गया? सलामत है मौला वाला के। अब जब ये सवाल किया आपने तो आपको बताया गया कि जनाब मरने वाले के पास एक घर था, एक मकान था, एक सवारी गाड़ी खड़ी हुई थी, थोड़ी सी उसकी ज़मीनें थी, क्या छोड़ कर गया? मकान, दुकान, गाड़ी। फौरन आपने दूसरा सवाल किया कि मरने वाला किसको छोड़ कर गया? थोड़ा साथ लेकर मैं जुमला आप ज़ाहिर ना होने पाए, कैमरे के पीछे तो बैठे वो भी थोड़ी देर साइड क्या करें ताकि जुमला पूरी ताकत से पहुंच जाए। मैंने कहा जनाब क्या आपने सवाल किया? कहने मैंने सवाल किया मरने वाला पहला सवाल क्या छोड़ कर गया? मैंने कहा क्या जवाब मिला आपको? कहने मरने वाले मकान छोड़ा, दुकान छोड़ी। मैंने कहा फिर क्या किया आपने? कहने मैंने दूसरा सवाल किया मरने वाला किसको छोड़ कर गया? अब जब ये सवाल किया मैंने फिर क्या जवाब मिला? कहने अब जवाब बदल गया, अब मुझे बताया गया एक बेटा है एक बेटी है, तो 2 सवाल के 2 जवाब। मरने वाला क्या छोड़ कर गया? तवज्जो करना नहीं मालूम, क्या छोड़ कर गया? मकान, दुकान। किसको छोड़ा? बेटा बेटी, है ना। इन दोनों सवालों के जवाब में फर्क क्या है? फर्क है कि जब आप पूछते हैं कि क्या छोड़ा, तो जितनी खामोश चीजें हैं वो गिनवाई जाती है। मकान खामोश, दुकान खामोश, बैंक बैलेंस खामोश, गाड़ी खामोश। और जब पूछते हैं कि किसको छोड़ा, तो बोलते हुए नाम लिए जाते हैं। बेटा बोलता है, बेटी बोलती है। मैंने पूछा मदरसे में दुनिया क्या है, दुनिया का दस्तूर क्या है? कहते दुनिया का दस्तूर यह है कि जो खामोश मकान है वो दरगाह बनेगा, जो बोलता हुआ बेटा है वो उसका वारिस बनेगा। नबी ने भी छोड़ा, कुरान खामोश दरगाह बनेगा, आली होता हुआ वारिस बनेगा। जुमलों को तो परवाज देनी, नारे तो अगर माशाल्लाह लगते रहेंगे, इबादत है, लेकिन जुमलों को तो परवाज देनी है ताकि आप थके ना। और मैं थक जाऊंगा, मैं तो थका हुआ हूँ, लेकिन मजीद ना थक जाऊँ, मेरा साथ देते रहिएगा। जुमला समझ में आ जाए तो घर जाके बताएं, जितना बंदा बैठा हुआ है दाएं बाएं सब मिलकर चले, क्योंकि मेरा खिताब हर बच्चे से हर बड़े का बुजुर्ग से है। मैं मौला से ये तारीफ मानता हूँ कि इतनी जबान में तासीर हो कि हर सुनने वाले तक कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचा सकूँ, ठीक है। तो अब भीख मांग के मौला से को आगे बढ़ा रहा हूँ। इतनी तारीख को फिर सखलें किताब अल्लाह है वह एक की हरब है माई तब असतुम बेहिमा लन तज़िलु बादी। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसूल क्या बना था कि जो खामोश है वो तड़का, मकान खामोश है ना वो तड़का, और जो बोलता हुआ है वो बनता है वारिस। नबी ने को छोड़ा, किताब अल्लाह है वह इतरत थी, एक कुरान है एक इतरत है। कुरान अली वालों तड़का है, इतरत है वो बोलते हुए, कुरान तड़का है, अली उसका वारिस है। अब अली वालों अली को वारिस मानने वाले मुझे मसला बता दो, आपके आबाओ अजदाद से कोई जमीन आपको जायदाद में विरासत में मुंतकिल हो गई, होता है वो नीरे सुने पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। अब कोई 50 मिनट नहीं लेगा मेरे पढ़ने के लिए, ठीक है। मसाइल कभी नहीं पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, शाम में में तस्वीर मसाइल पढ़ूंगा, लेकिन आज जो चुनना क्या चाह रहा हूँ चुनने का करके मैंने कहा जनाब क्या छोड़ा, कहा वो 2 चीजें छोड़ी, एक किताब और एक मैंने कहा थोड़ा फर्क है, ये है तड़का और ये है ये है वारिस। क्यों? कहेंगे वो खामोश है, खामोश लड़का बनता है, बोलते हैं उसके वारिस बनते हैं, ठीक है। अब विरासत का मसला क्या हुआ? वो फला साहब के वालिद का इंतकाल हो गया, 4 भाई थे, उनमें जमीन तकसीम हो गई, है ना। अब आपको भी मिल गई, इनको भी मिल गई, इनको मिल गई, उनको मिल गई, सबको मिल गई जमीन अपने अपने जगहों के अपने हिस्से की। अब आपने चाहा कि उस विरासत की जमीन पर मकान बनाए, मकान तैयार हो गया, मकान तैयार हो गया तो घर बन गया, तैयार हो गए सब बेडरूम वगैरह। अब
टाइम पे आदमी घर में अपने एक जगह बनाए जहाँ पर इबादत करे। आपने छोटी सी जगह बनाई, वहाँ पर मुसल्ला रखा, चौकी रख दी, जानमाज बिछा दी, है ना, कि जहाँ पर आप इबादत करते हैं। अब बन गया, घर बन गया, आप इबादत कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, उसमें पी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसी में इबादत कर रहे हैं, उसमें कुरान पढ़ रहे हैं, उसमें दुआएं पढ़ रहे हैं, आपका अपना घर है, ठीक है। ऐलान हुआ कि जनाब इतने बजे इमाम बारगाह में मजलिस होगी, सबसे दरखास्त है कि इमाम बारगाह में आ जाए। सारा मजमा मतलब 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जमा हो गया बारगाह में। जब जमा हो गया तो मैंने देखा कि जनाब मौका अच्छा है। मैं मिंबर से उतरा, उतरने के बाद मैंने आपके घर का रुख किया। जब मैं घर पे पहुंचा, तवज्जो करने का छूट पर पूरी ताकत लगा ली, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना। मैं घर पे पहुंचा तो मैंने देखा जब ताला लगा हुआ है। मैंने कोई औजार तलाश किया और औजार तलाश करके ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने बेसिन तलाश किया, मैंने वुज़ू बनाया, वुज़ू बनाने के बाद मैंने मुसल्ला तलाश किया, मुसल्ला बिछाकर मैंने अल्लाहु अकबर कहा, मैंने नमाज शुरू कर दी, मैंने सूरह हमद पढ़ा, मैंने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, मैंने रुकू किया, मैंने सजदा किया, मैंने रुकू किया, मैंने सजदा किया, मैंने तशहुद पढ़ा, मैंने सलाम पढ़ा, मैंने नमाज पढ़ने के बाद कुरान उठाया, मैं कुरान पढ़ने बैठ गया। अभी मैं कुरान पढ़ ही रहा था कि इतने में आप दाखिल हो गए। मैंने कहा भाई मुझे सवाल मिल रहा है गुनाह 73 फिरके मेरा गिरबान पकड़ेंगे कि असल था चोरी मकान का हस्बी, तुमने नमाज कैसे पढ़ी, मकान का हस्बी, तुमने इबादत कैसे की। तो मैंने कहा शहीद तो मैं कह रहा हूँ कि अली है दीन का वारिस, अली है कुरान का वारिस, अली है नमाज का वारिस, अली है रोजे का वारिस, अली है ज़कात का वारिस। अगर दूसरे अली दीन में रहकर इबादतें करोगे तो रहमतें तो नहीं आएंगी, लानतें आ जाएंगी। को बड़ी वाले बैठे हैं, ताकत लगाना मेरे साथ से, ताकत पूरी आवाज आनी चाहिए, पूरी ताकत लगाना पड़ा 7 मिनट के अंदर ताकि बयान आखिरी पर मुझसे करीब हो जाए, ठीक है। तो अब कुरान का अली उसका वारिस, ठीक है। अब इस वारिस का तारुफ कुरान भी करा रहा है, नबी भी करा रहे हैं, है ना। इनकी तारीफ फिक्र समझ कभी ये कहते कराते हैं, कभी कहते हैं अमा तारसा अंतकुना मिन्नी बेमंजिलत हारून इब्न मूसा, अली तुम अपने ज़माने के हारून, मैं अपने ज़माने का मूसा। कभी कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा। कभी कहा अना दारुल हिकमत है, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा, है ना। तो कुरान भी अली अली कर रहा है, मेरा नबी भी अली अली कर रहा है। तो मेरे नबी ने इतनी मशहूर हदीस बयान फरमाई, हर सुनने वाले के बेटे सवाल है। अब कुरान और अली का जिक्र चल रहा है तो मेरा साथ करेगा कि नबी ने नहीं कहा था कि हक अली के साथ, अली हक के साथ, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़े। आपका मुंह देख रहा हूँ कि कितना बेदार बैठे हुए, मुझे अभी पढ़ने वाले मेरे साथ रहना, हक अली के साथ,
میں نے جو بیان کرنا تھا وہ سننے والوں کی خدمت میں بیان کر دیا، لیکن اگر اجازت دے تو میں اپنی مجبوری بیان کر دوں. آگے نکل کے آ جائیں، جلدی نکل کے آ جائیں. اب آخری کلمات ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ دی، قرآن پڑھ دیا ہے نا. آپ نے نعرہ لگا لیا، اللہ سب کی عبادت کو قبول فرمائے. سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ بیٹھے تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے حق ہے میں اپنی مجبوری بیان کروں. اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آج 7ویں محرم ہے، 7 دن تک آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے. لیکن میں کیا کروں، میں کیا کروں. میں اگر سورہ حمد پڑھوں اس میں ذکر علی، سورہ حمد پڑھوں اس میں ذکر علی، سورہ بقرہ میں علی، آل عمران میں علی، سورہ نساء میں علی، سورہ مائدہ میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ اعراف میں علی، سورہ انفال میں علی، سورہ یونس میں علی، سورہ توبہ میں علی، ساقی کوثر علی، سورہ کوثر میں علی، حوض کوثر میں علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خدمت میں علی، موسیٰ کی عبادت میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے جمال میں علی، فاطمہ کے شوہر علی، حسنین کا بابا علی. میری مجبوری ہے، میں کیا کروں. میں ممبر بناؤں، ممبر کا وارث بنی، میرا کا وارث بنی، مسجد کا وارث بنی. ہر جگہ پہ علی، زمین میں علی، آسمان میں علی، ہوا میں علی، فضا میں علی، ساقی کوثر علی، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، صفین میں علی، نہروان میں علی، شمال میں علی. صفین میں علی، نہروان میں علی، ساقی کوثر علی، حوض کوثر میں علی، ہجرت کی رات میں علی، قرآن نام نبی میں علی، نبی کی بات میں علی، ہجرت کی رات میں علی، نبی کی بات میں علی، کل ایمان علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، قبر میں علی، حشر میں علی، ساقی کوثر علی، حدیث طے میں علی، حدیث مدینہ میں علی، حدیث طے میں علی، آیہ بندے میں علی، میدان غدیر میں علی، مولا علی علی، شاہ نجف علی، مومن کے دل میں علی. تو ہر جگہ پہ علی ہے. اگر علی سے اتنی دشمنی ہے تو جہنم میں چلے جاؤ. آپ
میرے پاس آئے ولایت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں، یا علی چاہ رہے تھے کہ ولایت مجھے ملے؟ نہیں معلوم میرا جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا، میرا ساتھ دے نہیں معلوم. اس منزل پر مجلس آ چکی ہے مولا کے صدقے میں، تو جہاں بیٹھا ہوا ہے غیور باپ کا غیور بیٹا علی آج اس امام بارگاہ میں، کیا نام ہے امام بارگاہ کا؟ حیدر امام بارگاہ میں حیدر کرار کے ماننے والوں کے سامنے ڈنڈے کے شور فرمائے اسد الجوہری اعلان کر رہا ہوں کہ غیور باپ کا غیور بیٹا علی کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا، ہمیشہ فضیلت علی کا پیچھا کرتی ہے. اب سوال میں نے قائم کر دیا کہ غلطہ چاہ رہا تھا کہ علی کے پاس جائے، یا علی کی تمنا تھی کہ غلطہ آ جائے، تو فیصلہ تعریف نے کر دیا. اگر مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دے دے علی چاہے تو ان کی تمنا، اگر مسکین علی کے در پہ آئے علی اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے تو میں انشاءاللہ شامل کرتا ہوں، تسلیم وسائل کروں گا، لیکن ہاتھ جوڑ کر دو جملے سننا صرف، ٹھیک ہے نا. انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی دین پہنچانے میں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں میں، انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی دین پہنچانے میں. بددعا تک دی، نوح کی بددعا سے طوفان آیا، لیکن آزاداروں، حسین پر رونے والوں، مجھے کسی تاریخ میں بتاؤ کہ کسی نبی زادی کے کان سے گوشوارہ ہو چکے ہیں.
बच्ची हुसैन की छोटी इतनी प्यासी थी 3-4 साल कि खैमों में जा जाकर पानी तलाश कर रही थी कि शायद कहीं से कोई बचा हुआ पानी मिल जाए। एक खेमे में कहीं पानी है, कहा नहीं है। दूसरे खेमे में कहीं पानी है, कहा पानी नहीं है, पानी नहीं मिला। एक मरतबा मास्टर कहता है कि बच्ची के दिमाग में आया कि मैं खेमों में जा रही हूँ, पानी कहीं नहीं मिला, मैंने पानी तलाश किया, लेकिन फूफी ज़ैनब ने थोड़ा पानी असगर के लिए जमा किया। दौड़ती हुई आई शहजादी ज़ैनब के खेमे में। अब जो उसने देखा तो देखा कि बच्चा छूने में था, लेकिन उसे करार नहीं था। प्यास की शिद्दत से कभी गिर जाता था, कभी खड़ा हो जाता था। प्यास की शिद्दत से कभी असगर खड़ा हो जाता, कभी गिर जाता था। शहजादी सकीना कहती है कि फूफी ज़ैनब ने मुझे देखा, लेकिन पहचानने के कोई आसार उनकी आंखों में नहीं थे। जब मैंने कहा ना कि मेरे फूफी से कहा कि थोड़ा सा पानी है, तो कहने की सकीना तुम बोल रही हो। प्यास की शिद्दत से शहजादी ज़ैनब को दिन की रोशनी में सकीना नजर न आई। तुम पानी पियोगे, मैं पानी पी रहा हूँ, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मेरे हुसैन ने क्या जुमला कहा था, और सही है कि मैं चल रहा हूँ। शीअतुल महमा शरीफतुम अज़मा माइन फस्कुदूनी, आए मेरे शियो, जब भी कभी ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास को याद करना। खुदा की नमाजों पे रहम करे, रोने में शर्म करना। फातिमा ज़हरा को फुर्सत देने का कहते और समय तुम पे गरीब और मेरे शियो, जब तुम्हारे कान में किसी परदेसी के, किसी गरीब के कत्ल की खबर आ जाए तो पहले मुझ पर किया करना। और अब हुसैन की तमन्ना हुसैन की ज़बान में आ गई, कहने लगे ला तकुन फी यौम आशूरा। सज्जाद मेरे शियों से कहना ला तकुन फी यौम आशूरा जमीअन तज़ुरूनी, आए मेरे शियों, काश तुम आशूर के दिन होते तो तुम देखते कैफ अस्तस्क़ी लिफ़िलिन फ़अबौ अन यरमूनी, कि कैसे मैंने अज़र के लिए पानी मांगा और कैसे अज़र से पी आया। खुदा आपके बातों पर रहम करे, खुदा आपके बातों को कबूल करे। यही सबब है कि जब शिमर का कुल खंजर हुसैन के गले पर चल रहा था तो शिमर कहता मैंने हुसैन के लबों को हक पर देखा। हुसैन का रहे दिल में था अल आताश अल आताश अल आताश। यही सबब है कि जब बीबी ज़ैनब रुक के मदीने गई और अपने भाई का मर्सिया कहा, बस बात में कह के मिंबर छोड़ रहा हूँ, मेरी बीबी ज़ैनब ने मदीने जाकर अपने भाई का मर्सिया कहा तो उसने बार बार कहा कुतला अखी अतशानन, मेरा भाई तो प्यासा मारा गया, मेरा भाई तो प्यासा मारा गया। यही सबब है कि जब ज़ुलजलाल ने अपने आप को, अपनी पेशानी को